السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، وطن عزیز کی موجودہ صورتحال ہم سے اس بات کی متقاضی تھی کہ ہم آن لائن کلاسز کی طرف جائیں۔ اس ضمن کے اندر میں یونیورسٹی انتظامیہ اور بالخصوص رئیس الجامعہ جناب پروفیسر ڈاکٹر عطیہ نصیر پاشا صاحب کا بےحد مشکور ہوں کہ جن کی رہنمائی کے اندر اور جن کے مسلسل اصرار پر ہمیں یہ جذبہ ملا کہ ہم آن لائن کلاسز کی طرف جائیں۔ میں اپنا پہلا لیکچر اس امید اور یقین کے ساتھ ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا کورس جو ہے اس کا ٹائٹل الحدیث ہیں اور یہ 3 کریڈٹ آورس کا کورس ہیں، ISL A1117۔ اس کورس کا مقصد بنیادی طور پر طلبہ و طالبات کو احادیث کے پس منظر کے بارے میں، ترجمہ و تشریح کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث کی عملی ترویج کے بارے میں معلومات فراہم کرنی ہے۔ یعنی کہ ہمیں طلبہ و طالبات کو اس بات کا یقین دلانا ہے کہ مصادر اسلامیہ کے اندر قرآن کریم کے بعد جس کو آئینی اور قانونی حیثیت حاصل ہے وہ حدیث مبارکہ ہیں۔ یعنی کہ قرآن کریم اگر ایک کتاب ہے تو حدیث اس کی ہینڈ بک کی حیثیت رکھتی ہے۔ حدیث سے آزاد ہو کر ہم قرآن کریم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے پہلے ہم حدیث کے لغوی مفہوم اور اصطلاحی مفہوم پر بات کریں گے کہ حدیث کہتے کس کو ہیں، حدیث کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے۔ پھر اصطلاحات الحدیث ہیں۔ حدیث کی اقسام 2 طرح کی ہیں، ایک صحت کے لحاظ سے ہیں اور ایک روایت کے لحاظ سے ہیں۔ پھر کچھ کتب حدیث کا تعارف ہیں جن کے اندر صحاح ستہ، امام بخاری کی، امام مسلم کی، امام ترمذی کی، امام سنن ابی داؤد ہیں۔ اس کے بعد کچھ 20 احادیث ہیں جن کے ترجمہ، تشریح، معنی، تفہیم اس ضمن میں کچھ کتابیں آپ کے مطالعے کے لیے ہیں جو اس کورس کو سمجھنے میں آپ کے مدعو و معاون ثابت ہوں گی۔ سیرت نبوی ہیں مولانا شبلی نعمانی کی، حفاظت حدیث ہیں ڈاکٹر خالد علوی کی، اصول حدیث ہیں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی، اور خطبات باولپور۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار کتب ہیں جن میں بالخصوص عصر حاضر کے اندر جناب پروفیسر ڈاکٹر روف صاحب کی کتاب ہیں حفاظت حدیث کے حوالے سے۔ تو اس کا ہم آغاز کرتے ہیں حدیث کے مفہوم سے۔ پہلے ہے حدیث کی لغوی تعریف۔ جب ہم بالخصوص لغوی کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد لغت کی کتب ہیں کہ حدیث کی لغوی معنی لغت کی کتب کے اندر معنی کیا ہے۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم بنیادی طور پر خود ایک لغت کی کتاب ہے جس میں بہت سے معنی اور مفاہیم دی گئے ہیں۔ جب میں سورۃ النحل کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے قرآن کریم کی ایک آیت اس ضمن میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ اپنی بات میں کون سچا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں حدیثاً کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی، اس لحاظ سے حدیث لغت کے لحاظ سے ہر قسم کے کلام کو کہا جاتا ہے، یہ کلام چاہے تھوڑا ہو یا زائد۔ حدیث کے معنی نئی چیز کے بھی ہیں، اس لحاظ سے یہ قدیم کی ضد ہے، قدیم پرانی چیز کو کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر حدیث نئی بات کو کہا جاتا ہے، مثلا عصر حدیث کے معنی میں اس کو لیا جائے گا نیا دور، عصر الحدیث کے معنی ہوں گے نیا دور۔ جب ہم حدیث کے مفہوم اصطلاحی لحاظ سے حدیث مندرجہ ذیل عناصر پر مشتمل ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے افعال
اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے احوال، جس کو تقریر بھی کہا جاتا ہے۔ قول سے تو مراد یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہو، فعل سے مراد ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کر دکھایا ہو۔ احوال شریعت اسلامیہ اور علم الحدیث کے اندر ایک خاص اصطلاح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا ہو اور اس عمل کا آپ کے علم میں ہونا بھی ضروری ہے، آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، سکوت کا معاملہ اختیار کیا ہو، اس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ علماء حدیث کے نزدیک حدیث کی بنیادی طور پر یہ تین اقسام ہی ہیں۔ پھر آگے ہم جب حدیث پر بات کرتے ہیں، علم الحدیث پر، یہ علم الحدیث کیا ہے؟ جس علم کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال سے ہو، وہ اصطلاح میں علم الحدیث کہلاتا ہے۔ اس ضمن میں علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب عمدۃ القاری ہمارے لیے ایک رہنما ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر علم الحدیث کی تعریف کی ہے کہ وہ علم جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کی پہچان ہو، اس کو علم الحدیث کہا جاتا ہے۔ پھر علم الحدیث کے آگے اقسام ہیں۔ علم الحدیث بنیادی طور پر دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک کو علم الروایت کہتے ہیں، جس کو علم روایت الحدیث کہتے ہیں، اور دوسرے کو علم درایت الحدیث کہتے ہیں۔ علم روایت الحدیث کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ علم الروایت کی تعریف کرتے ہوئے یہ وہ علم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال سے متصل سماعت کے ذریعے سے روایت ہوتا ہے، اور اس کو ضبط و تحریر پر مشتمل کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ علم روایت الحدیث کی تین برانچیں ہیں۔ نمبر ایک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کی نقل۔ دوسرا، روایت سند کی جانچ پڑتال، یعنی کہ یہ حدیث ہمیں کس سلسلہ روایت سے پہنچی ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ضبط الالفاظ ہیں، یعنی متن کی حفاظت۔ جب ہم علم درایت الحدیث کی بات کرتے ہیں تو اس کی تعریف علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ، بڑے مشہور عالم جن کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن ہے، یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے روایت کی حقیقت، راویوں کی شرائط، روایات کے اصناف اور معنی کی استخراج کی پہچان ہوتی ہے۔ اب اس تعریف کو اگر ہم مد نظر رکھیں، میں ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں، یہ وہ علم ہے، علم درایت الحدیث، یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے روایت کی حقیقت، راویوں کی شروط، روایات کے اصناف اور معنی کے استخراج کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر ہم اس تعریف کو مد نظر رکھیں تو یہ چار نقاط ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر ایک، روایت کی حقیقت۔ نمبر دو، راویوں کی شروط اور صفات۔ نمبر تین، روایات کے اقسام۔ اور نمبر چار، روایت کے متن سے معنی اور مفہوم کا استنباط کرنا۔ استنباط سے مراد ہوتا ہے نکالنا، اخراج کرنا، کسی اصول کو متعین کرنا۔ دین اسلام کے اندر حدیث کا مقام کیا ہے، یا حدیث کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے، یعنی کہ اتھارٹی آف سنہ کیا ہے؟ بلا شبہ قرآن پاک دین و شریعت کی اصل اور احساس ہے، اور ماخذ شریعت میں وہی سب سے مقدم ہے اور سب سے محکم ہے، مگر اس کا کام اصول بتانا ہے۔ قرآن کریم کلیات کی کتاب ہے، جزیات کی نہیں۔ تفصیل، تشریح، توضیح، قرآن کریم کی یہ ذمہ داری قرآن کریم نے خود حدیث اور سنت پر ڈالی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم اس امت کو بلا واسطہ نہیں دیا گیا، بلکہ ایک بزرگ ہستی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بیچ کر ان پر نازل کیا گیا،
اور یہ صرف اس لیے کیا گیا تاکہ لوگ اپنے طور پر قرآن کریم کے معنی اور مرادات کے اندر اپنی عقل اور کج روی کو داخل نہ کریں۔ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو یہ جو قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ قرآن کریم نے اسی ہی موضوع کو، اسی ہی ٹیکسٹ کو 3 مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے۔ پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے تعمیر کعبہ کے وقت، پھر سورۃ ال کے اندر اللہ نے اس موضوع کو دوسرے انداز میں بیان کرتے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یعنی کہ جو 4 شعبہ جات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 یتلو، جس کو تلاوت قرآن کہا جاتا ہے، تعلیم کتاب کہا جاتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، جس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، تفہیم الکتاب کہا جاتا ہے۔ وَالْحِکْمَةَ، جس کو تعلیم حکمت، وزڈم کی ایجوکیشن دی جائے، حکمت کی تعلیم دی جائے۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے مقاصد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، آپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو پہلا جو نقطہ ہے اس کے اندر یتلو علیہم آیا، جس کو تلاوت آیات کہا جاتا ہے، تلاوت کتاب کہا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے تمہیدی طور پر چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کلیات کی کتاب ہے، یہ جزیات پر گفتگو نہیں کرتی، یہ اصول کی کتاب ہے۔ ظاہری بات ہے یہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لیکن ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی معنی اور مرادات کو اور منشا کو سمجھنا ہی مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ مثلا هو الذی بعث فی الامیین، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، لیکن هو الذی بعث فی الامیین کے اندر اللہ کی مراد کیا ہے، معنی کیا ہے۔ جب ہم قرآن کریم کھولتے ہیں تو ہمیں جگہ جگہ پر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کے الفاظ ملتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کے اندر اللہ کی مراد کیا ہے، اللہ کے معنی کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کے تمام تفصیلی احکامات کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث نبوی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی جو تعلیم دی ہیں وہ 2 طریقوں سے دی ہیں۔ آپ نے اپنے افعال اور عمل کے ذریعے سے اس کا مفہوم سمجھایا ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی اور زبانی تشریح کر کے بتایا ہے اس کے معنی مرادات کیا۔ ہم اس حدیث نبوی سے، جس کو ہم آئینی اور قانونی حیثیت سے ڈسکس کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں اور اس پر گفتگو کر رہے ہیں، خوب اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے عزیز طلبہ و طالبات، کہ ہم قرآن کریم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ تو یتلو علیہم آیات کے معنی میں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا، جس کو ہم وحی کہتے ہیں، وحی کی بھی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ جب ہم وحی مطلوع جو پہلی قسم ہے اس کی تعریف اور اس کی ڈیفینیشن میں جاتے ہیں، تو وحی مطلوع سے مراد ہیں وہ وحی جس کی تلاوت کی جا سکے، جس کے اندر الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، جیسا کہ قرآن کریم، اس کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہیں اور ان کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر اسلام اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہیں، یہ وحی مطلوع ہے۔ وحی غیر مطلوع جو وحی کی دوسری قسم ہے، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ایسی وحی جس کی تلاوت نہ کی جا سکے، جس کے اندر الفاظ پیغمبر اسلام کے ہو اور معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو۔
اس کو تعلیم الکتاب کہا جاتا، تلاوت کتاب کہا جاتا ہے۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو جب ہم چھوٹی جماعتوں میں وحی کی اقسام پڑھتے تھے، وحی کی مختلف صورتیں پڑھتے تھے، تو ان صورتوں میں لکھا ہوتا تھا کہ پردے کے پیچھے سے گفتگو کرنا، تیز گھنٹی کی آواز کا آنا، آپ کی طبیعت کا غیر ہو جانا، یہ وہ علامات تھی جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سمجھتے تھے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ ان علامات کو اللہ کے رسول نے خود بتایا ہے۔ یہاں میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو، منقول کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود تھے، آپ پر وحی آئے تو آپ کے جسم کی شدت کو میں محسوس کر سکتی تھی، لیکن جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کے ذریعے سے کیا کچھ دے رہے ہیں اور آپ کیا کچھ لے رہے ہیں، عائشہ صدیقہ اس بارے میں نہیں جانتے۔ تو پہلی تو ذمہ داری آپ کی اتھارٹی آف سنہ کے حوالے سے یہ ٹھہری کہ آپ اس کتاب کو پڑھ کر بتائیں کہ آپ پر کیا نازل ہو رہا ہے۔ تو یتلو علیہم آیات کے معنی یہ ہوئے۔ پھر وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، آپ قرآن کریم کی تفہیم بتائیں، قرآن کریم کے معنی اور مرادات کو بتائیں، اس کی عملی تشریح کو بتائیں۔ تو تفہیم القرآن کے ضمن کے اندر یا تفہیم الکتاب کے ضمن کے اندر جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن کریم کے یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ کا حکم دیکھ کر ہر شخص کے دل میں فطرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حکم پر عمل کس طرح کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما، تم نماز کو اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز کو پڑھتا دیکھتے ہو۔ واقعی الصلاۃ کے اندر نہ تو رکوع کی تعداد کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، نہ سنتوں کی تعداد کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، نہ فرائض اور نفل کی عملی تشریح ہے۔ بس قرآن کریم کے اندر اگر آپ کو کہیں بھی نماز کی تفصیلی احکامات ملیں گے تو صرف اتنے ہی ملیں گے، واقعی الصلاۃ، نماز قائم کیجیے۔ اب حج کے ضمن میں دیکھ لیجیے، وَآتُوا الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ہیں، حج ہیں۔ اب زکوٰۃ کا عملی نصاب کیا ہے؟ پورا قرآن کریم اس ضمن میں خاموش ہے، ایک اصول بیان کر دیا گیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک بدنی مالی عبادت کا نام ہے اور نماز ایک بدنی عبادت کا نام ہے۔ اب زکوٰۃ کی ضمن میں زکوٰۃ کی پرسنٹیج، اس کی فیصدی مقدار، مال پر فیصدی مقدار کتنی ہوگی، جانوروں پر فیصدی مقدار کتنی ہوگی، زمین پر، آبی زمین پر اور دوسری زمین پر جہاں پہ فصل کاشت کی جاتی ہیں ان کی تعداد کیا ہوگی، یہ سارے احکامات آپ کو حدیث نبوی میں ملیں گے۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے گا، ہم اپنے آپ کو حدیث سے آزاد کر کر قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے، قرآن کریم کے معنی اور مرادات کو نہیں سمجھ سکتے۔ حج کے تفصیلی احکامات بھی آپ کو حدیث میں ملیں گے۔ تو اس لحاظ سے احادیث نبویہ کا اکثر حصہ قرآن کریم کی تشریح ہیں یا اس سے استنباط ہیں۔ یعلمہم الکتاب کی عملی تشریح یہی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرائض تھے، آپ کی ذمہ داری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو کھول کھول کر بتائیں اور اس کی تشریح کریں۔ تیسری آپ کی ذمہ داری والحکمہ، حکمت کی تعلیم تھی، تعلیم حکمت، یہ آپ کی تیسری ذمہ داری تھی۔ قرآن مجید نے تعلیم کتاب کے ساتھ ساتھ تعلیم حکمت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فریضہ بتایا ہے۔ یہ حکمت کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں جن کے مطالعے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مثلا سورۃ النساء کی آیت 113، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے۔ ازواج مطہرات کے احکامات کے حوالے سے جب ہم سورۃ الاحزاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورۃ الاحزاب کی آیت 34 کے اندر وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ،
اور اس کو یاد کرو جس کی تلاوت تمہارے سامنے تمہارے گھروں میں ہوتی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات والحکمہ اور حکمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے سامنے آیات قرآنی کے علاوہ کس چیز کی تلاوت فرمایا کرتے تھے؟ اس بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کی حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، چونکہ اس آیت میں سورۃ الاحزاب کی اس آیت میں حکمت کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کا حکم ہے، اس لیے اس آیت سے حدیث و سنت کے یاد رکھنے کا واجب ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ محض یاد کرنا کوئی مقصد نہیں، بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لحاظ سے تعلیم حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں۔ جہاں تک وَيُزَكِّيهِمْ، جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے، جس کو تصوف کہا جاتا ہے، یعنی کہ انسان کے دل کے اندر حب مال حب جاہ ہیں، اس کو ختم کر کر احسار قربانی کا جذبہ پیدا کرنا۔ اب عزیز طلبہ و طالبات اس بات سے آگاہ ہیں کہ قرآن جس قوم پر نازل ہوا، اسلام سے قبل ان کی معاشرتی حالت کس قدر تھی، وہ اخلاقی طور پر کس قدر پستی کا شکار تھے۔ اونٹوں کو پانی پلانے کے اوپر کئی سال جنگیں جاری رہتی۔ انسانیت سوس معاشرہ تھا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا یہ کلام نازل فرما رہے تھے۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ وہ خطہ اللہ کی ہدایات کا زیادہ حقدار تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی ذمہ داری یہ ٹھہری کہ آپ ان لوگوں کی نفوس کا تزکیہ کیجیے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے مکہ کے اندر حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو اور مدینہ کے اندر مسجد نبوی کی چبوتری کو، جس کو صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے، اس مقصد کے لیے استعمال کیا۔ پھر طریقہ اسلام نے اس بات کا مشاہدہ بھی کیا کہ وہ لوگ جن کے اندر حب مال اور حب جاہ تھی، جو اونٹوں کو پانی پلانے پر لڑتے تھے، مساکن مدینہ آپ کے سامنے ہے، مہاجرین اور انصار کا عمل آپ کے سامنے ہے۔ ایک بہت مشہور غزوہ ہے جس کے اندر پانی کی پیاس پر ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی پیاس کو اپنی پیاس پر ترجیح دی، اور دوسرے نے تیسرے کی پیاس کو اپنے پر ترجیح دی۔ کیوں؟ وہ تزکیہ نفس ہی تھا، جنہوں نے لوگوں کے دلوں کے اندر حب مال اور حب جاہ کو نکالا تھا۔ یہ چار مقاصد بنیادی طور پر آپ کی اس دنیا کی تشریف آوری کے مقاصد ہیں۔ ہمیں ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم حدیث کی آئینی اور قانونی حیثیت کو تسلیم کریں۔ جب ہم مصادر اسلام کی بات کرتے ہیں، سورس آف اسلام کی بات کرتے ہیں، تو سورس آف اسلام کے اندر جو دوسری حیثیت حاصل ہے وہ یقینی طور پر حدیث کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ کوئی سوالات کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔